والدان والدان الراشدين. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 سے لے کے آگے تک کا مضمون ہے. آواز تھوڑی اونچی کریں. چھیڑا شمس. بات یہ چل رہی تھی پیچھے کہ فتح مکہ سے پہلے کفار کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ان کے اوپر ایک قحط نازل ہوا، اور یہ قحط اتنا خطرناک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے اوپر ویسا قحط نازل فرمائیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر قحط نازل ہوا تھا. چنانچہ ان کے اوپر ایسا قحط نازل ہوا کہ ابو سفیان نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کی، اور کہ ہمارے جانور کا گوبر بھی ختم ہو گیا ہے کہ جسے ہم کھا سکیں یا اپنا کچھ بنا سکیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرمائیں کہ جو آیات بتانے کے لیے تھیں کہ کس طریقے سے توحید کے اوپر چلا جائے. چنانچہ کچھ ایسی باتیں تھیں. ایکو بند کر دینا چاہیے. ایکو بند کر دینا. سمجھ نہیں آ رہی. چنانچہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسے دلائل دیے ہیں کہ جن دلائل کے اندر وہ ساری باتیں ہیں جس کو کفار بھی مانتے تھے. یعنی کفار ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اور کفار کا ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے تھے، بلکہ وہ جن چیزوں کا اقرار کرتے تھے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ان سے کچھ سوالات کیے گئے جو کہ استفہام انکاری تھے. یعنی ایسے سوالات کیے گئے جن کا جواب یہی تھا کہ اللہ رب العزت یہ کرنے والے ہیں. لہٰذا جب اللہ رب العزت یہ سارے کام کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کی ذات کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا مناسب نہیں ہے، اس کے پیغمبر کی بات کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے، اس کی نازل کردہ کتاب کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے. چنانچہ ان آیات میں وہی سب کچھ ہے جو ایسے توحید کا انکار کرنے والے یعنی اللہ کا انکار کرنے والوں کے اوپر ایک رد ہے. تو ذہن میں رکھے اس وقت بھی جو کفار ہیں، خاص طور پہ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا دوسرے قسم کے ستارہ پرست لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کا انکار نہیں کرتے. ہندو بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ایسے ہی ستارہ پرست جو ہیں وہ بھی اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. مشرکین بھی عیسائی بھی اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہودی حضرات اللہ کا بھی انکار نہیں کرتے، رسولوں کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس وجہ سے وہ یہودی ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کے بعد کسی کی پیغمبری کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ یہودی ہیں، ورنہ اللہ کی ذات کا انکار یہودی بھی نہیں کرتے. اسی طریقے سے آج کے زمانے میں ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وگرنہ اس سے پہلے اللہ کی ذات کا انکار کوئی بھی نہیں کرنے والا تھا. دہریے جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، بس یہ ایک ایسی قوم آئی ہے جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والی ہے، ورنہ اللہ کی ذات کا انکار ماضی میں کبھی بھی کسی نے نہیں کیا. چنانچہ یہاں پر ایسے لوگوں کو جواب ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. اور آیات بڑی مزیدار، بڑی زبردست ہیں. ترجمہ اور مفہوم میں ساتھ عرض کروں گا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر سے قید کھولا. تو اب سنو ذرا، وہ وہی ذات ہے أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جس نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، تمہارے لیے دل بنایا، یعنی تمہارے لیے سماعت بنائی، تمہیں دیکھنے کے قابل بنایا. اور اس بات کو سارے کفار آج بھی مانتے ہیں کہ آنکھوں میں بصارت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، کانوں میں سماعت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، دل کے اندر طاقت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے.
آج کے کفار بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور اس وقت جو سامنے بیٹھے ابو سفیان اور دیگر لوگ تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت سے لوگ ہیں جو شکر ادا، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کا اصل معنی یہ ہے کہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں کھیتی اگا کر دی۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آج تک کفار اس بات کا انکار نہیں کرتے، نہ پہلے انکار کرتے تھے کہ زمین سے کھیتی اگانے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور یہ ساری باتیں وہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي، وہ وہی ذات ہے جو کہ زندہ کرتی ہے۔ وَيُمِيتُ، اور یہ وہی ذات ہے جو کہ مارتی ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا کام ہے دن اور رات میں اختلاف کا پیدا کرنا، یعنی دن لے کے آنا اور رات لے کے آنا، رات لے کے جانا اور دن لے کے آنا۔ افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں ہے، بلکہ تم کو عقل نہیں ہے اور تم ایسا کرتے ہو کہ بل قالو، بلکہ تم یہ سب ماننے کے باوجود ایسی بے عقلی کی بات کہتے ہو، مثل ما قال الاولون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے، یعنی ان سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنے شریکوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ سب کام تو خود کرتے ہیں لیکن بقیہ کام اللہ رب العزت فلاں کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ تو تم پہلے لوگوں کی طرح، پہلے بیوقوف لوگوں کی طرح باتیں کرتے ہو۔ قالو، اور کہتے ہو اذا متنا، تم کہتے ہو کیا ہم مریں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ بھئی جو تم کو زندہ کر رہے ہیں اور جو تم کو مار رہا ہے وہی تو تم سے کہہ رہا ہے۔ جب وہ تم سے کہہ رہا ہے تو اس بات میں کس کا انکار ہے؟ انکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات کہنا بے وقوفی ہے کہ جی جو شخص، جو باپ کہتے ہیں کہ بیٹا تم روٹی شروع کرو، میں تمہارے لیے دوسری روٹی لے کر آتا ہوں، جو باپ پہلی روٹی کھلا سکتے ہیں وہ دوسری روٹی بھی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن آدمی گئے ہے کیسی بے وقوفی والی بات ہے، دوسری روٹی آ ہی نہیں سکتی، تو ایسے شخص کو بے وقوف کہا جائے گا، ایسا دعویٰ کرنے والے کو بے وقوف کہا جائے گا۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ وَلَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا، یہ لوگ کیسی بے وقوفی والی بات کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ، ہم سے پہلے بھی ایسا وعدہ کیا گیا، وَآبَاؤُنَا، ہمارے آباء و اجداد سے بھی ایسے پہلا وعدہ کیا گیا، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پہلوں کی کہانی ہے، یہ تو پہلی باتیں ہیں جو بے وقوفوں والی باتیں ہیں، حالانکہ یہ لوگ بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے یہ بے وقوفوں والی بات، لمن الارض ومن فیہا، کس کا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین کے اور آسمان کے درمیان، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ جب یہ اللہ کا ہے تو ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تم بتاؤ۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں گے سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ تو اللہ کا ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے تو آپ ان سے کہے افلا تذکرون، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات؟ جس نے یہ سب پیدا کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو ہم یہاں تک روکتے ہیں، آگے سمجھیں کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے بنایا، مجھے صحت دی، اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو میرے تابع کیا، اس کائنات میں میرا رزق متعین کیا، مجھے گھر بار دیا، مجھے ایمان دیا، مجھے سب چیزیں دی ہیں، وہ اللہ رب العزت میری روزی کا بھی انتظام فرمائیں گے، وہ اللہ رب العزت میرے معاملات کو بھی درست فرمائیں گے، میں اس کے پاس جانے کی تیاری کروں۔ کفار مکہ کے ہاں یہی معاملہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کو تو مانتے تھے لیکن اللہ رب العزت کی نہیں مانتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی اسی نوعیت کے معاملات ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ برحق ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کو ماننے میں ہمیں تکدر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بس ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کفار نے یہ معاملہ کیا تھا، ایسے آج کے دور کے لوگ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہم لوگ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان، کہ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، کہ تہذیب میں ہو، تمدن میں ہو تم نصارہ، ثقافت میں تم ہو یہود، ثقافت میں تم ہو یہود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائیں ہنود۔ یہ مسلمان ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں، جیسے معاملات اللہ کے ذمے ہے ہی نہیں، بس اپنے ہاتھ اور اپنے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اور کئی معاملات بگڑے تو کسی نے تعویذ کروا دیا، کسی نے، یعنی وہ اعمال جو بالکل مشرکوں کے ہیں اس قسم کے اعمال ہونا شروع ہو گئے مسلمانوں کے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو سمجھ